خوش آمدید۔ آج ہم ایک غیر معمولی سفر پر نکل رہے ہیں، میکسم گورکی کے مشہور زمانہ ناول ماں یعنی مدر کی دنیا میں۔ جی ہم اس کی جو مرکزی کردار ہیں پیلاجیا نیلونا ولاسووا، ان کی زندگی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ بالکل۔ یہ دیکھیں گے کہ کیسے وہ ایک آپ سمجھے مکمل بے عملی اور حالات کے جبر میں جکڑی ہوئی زندگی سے نکلتی ہیں، جی اور پھر اپنی تقدیر خود بنانے کے امکانات اور ارادے کی دنیا میں قدم رکھتی ہیں۔ بالکل۔ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ دلچسپ ذرائع بھی ہیں۔ ایک تو علمی مقالہ ہے جو خاص طور پر اسی کردار کا تجزیہ کرتا ہے۔ اچھا۔ گورکی کی سوانح عمری کے کچھ اہم حصے بھی دیکھیں گے، اور ساتھ میں ویکیپیڈیا اور ویکی کوڈ جیسے وسائل بھی ہیں ہمارے پاس۔ بالکل، اور یہ سفر واقعی اہم ہے کیونکہ گورکی، جن کا اصل نام تو الیکسی میکسیمووچ پیشکف تھا، وہ صرف ایک ناول نگار نہیں تھے۔ جی، وہ 20ویں صدی کے اول کے روس کی ایک آپ کہیں گونجدار آواز تھے۔ 5 بار نوبل انعام برائے ادب کے لیے نامزد ہوئے۔ 5 بار؟ اچھا۔ جی، ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ سماج کے سب سے پسے ہوئے، نظر انداز کیے گئے طبقوں کی زندگی کی تلخیوں کو وہ سامنے لاتے تھے۔ انہیں سوشلسٹ حقیقت پسندی کا بانی بھی مانا جاتا ہے۔ سوشلسٹ حقیقت پسندی یعنی یہ ایک ایسا ادبی انداز ہوا جو محنت کش طبقے کی جدوجہد کو ایک خاص نظریاتی زاویے سے اکثر تھوڑا مثالی بنا کر پیش کرے۔ بالکل درست۔ اور اس کا مقصد ہوتا تھا کہ ادب کو سماجی تبدیلی کے ایک اوزار، ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ٹھیک۔ اور ماں ناول اسی مقصد کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ یہ صرف ایک کردار کی ذاتی تبدیلی کی کہانی نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ یہ انقلاب سے پہلے کے روس میں خاص طور پر عورتوں کی جو المناک سماجی حالت تھی، اس کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ اور آج ہم خاص طور پر نیلومانا کی اس تبدیلی کو ژان پال سارتر کے وجودی فلسفے کی روشنی میں دیکھیں گے۔ سارتر کا فلسفہ؟ جی، کہ کس طرح ایک فرد بظاہر مکمل طور پر بے معنی اور جبر والے ماحول میں بھی اپنے انتخاب اور عمل سے اپنی زندگی کو مطلب دے سکتا ہے، بامانی بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس دلچسپ کہانی اور اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے نیلونا کی کہانی میں جانے سے پہلے خود گورکی کے پس منظر کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یقیناً، بالکل۔ ان کی اپنی زندگی بھی تو کسی ناول سے کم نہیں تھی نا۔ یقیناً، گورکی کا بچپن وہ انتہائی غربت اور مشکلات میں گزرا تھا۔ یتیمی تھی، پھر مختلف قسم کی سخت محنت والی نوکریاں کیں، خود سے پڑھ لکھ کر علم حاصل کیا، خود سے تعلیم حاصل کی۔ واہ! جی۔ اور پھر ایک لمبا عرصہ وہ روس بھر میں پیدل گھومتے رہے، عام لوگوں کی زندگیوں کو بالکل قریب سے دیکھا۔ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی جسے انہوں نے خود بھوک برداشت کر کے ننگے پاؤں سڑکوں پر گھوم کر محسوس کیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے کرداروں میں خاص طور پر مظلوموں کے لیے ایک غیر معمولی ہمدردی اور حقیقت پسندی نظر آتی ہے۔ اور یہی ذاتی تجربات پھر ان کے سب سے مشہور ناول ماں کی بنیاد بنے ہوں گے۔ جی بالکل۔ یہ ناول کب اور کن حالات میں لکھا گیا؟ یہ ناول 1906 میں لکھا گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے امریکہ کے سفر کے دوران لکھا تھا۔ امریکہ میں؟ اچھا جی۔ اس کا بنیادی مقصد تو واضح طور پر سیاسی تھا، روسی مزدور طبقے میں انقلابی شعور جگانا اور زار روس کی حکومت کے خلاف جو جدوجہد تھی اسے تقویت دینا۔ کہانی پیلاجیا نیلونا ولاسووا نامی ایک محنت کش عورت کے گرد گھومتی ہے جو اپنے بیٹے کے انقلابی کاموں میں شامل ہونے کے بعد خود بھی اسی راہ پر چل پڑتی ہے۔ یہ ناول دنیا بھر میں بہت مقبول ہوا، کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور 20ویں صدی کے بااثر ترین ناولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے کہ اتنا مشہور ناول، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے کہ خود گورکی بعد میں اس سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ گورکی نے خود بعد میں اس ناول پر تنقید کی۔ اچھا؟ اسے فنی طور پر کمزور کہا، ناکافی جمہوری اور لاپرواہی سے لکھا ہوا بھی قرار دیا۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ اس کا جو سیاسی پیغام ہے وہ اس کی ادبی خوبیوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تاریخی اور سماجی اہمیت سے تو انکار ممکن نہیں ہے۔
بالکل. تو آئیے نیلونا پر واپس آتے ہیں. ناول کے شروع میں اس کی زندگی کی تصویر کیسی ہے؟ آغاز میں نیلونا کی زندگی وہ تو مکمل مایوسی اور بے بسی کی تصویر ہے. وہ ایک فیکٹری مزدور میخائل ولاسوف کی بیوی ہے جو ایک ظالم اور شرابی آدمی ہے. نیلونا کی زندگی مکمل غیر فعالیت کا شکار ہے. وہ بس حالات کے دھارے پر بہہ رہی ہے، اپنی تقدیر کو اٹل سمجھتی ہے اور شوہر کے تشدد سمیت تمام مشکلات کو چپ چاپ برداشت کر رہی ہے. یہ تو بالکل. یہاں ہمیں سارتر کے وجودی فلسفے کی جھلک ملتی ہے. سارتر ایک ایسی حالت کو کیچڑ کہتا ہے. کیچڑ؟ جی، کیچڑ یعنی کوگمایا یا نیم بے ہوشی، سیمی کانشیس اسٹیٹ، جہاں انسان اپنی آزادی اور ذمہ داری سے بے خبر معاشرتی توقعات یا حالات کے جبر میں بس جی رہا ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے. اچھا. نیلونا بالکل اسی حالت میں ہے. وہ اپنی ذات سے، اپنی صلاحیتوں سے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے امکان سے تقریباً ناواقف ہے. ذرائع میں تو اس کے شوہر کے سلوک کی بڑی تکلیف دہ تفصیلات ہیں کہ وہ اسے گندی کیڑی کہہ کر پکارتا تھا. جی ہاں. اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا. ایک جگہ ذکر ہے کہ نشے میں وہ اپنے کتے کو تو اپنے پیالے سے کھلاتا تھا مگر نیلونا پر چیختا تھا، تشدد کرتا تھا. یہ تو بہت ہی المناک تصویر ہے. بالکل. یہ تصویر اس شدید جبر اور غیر انسانی سلوک کو واضح کرتی ہے جس کا سامنا اس وقت کی بہت سی روسی عورتوں کو تھا. لیکن پھر شوہر کی موت ہوتی ہے جو نیلونا کی زندگی میں ایک اہم موڑ لاتی ہے. اچھا. اگرچہ فوراً کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی، ماضی کی تلخیاں، وہ اذیت ناک یادیں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح اس کا پیچھا کرتی ہیں اور وہ خود کو بالکل تنہا اور بے معنی محسوس کرتی ہے. اور اس کا بیٹا پاؤل، اس کا کردار کیسے سامنے آتا ہے؟ ابتدا میں تو پاؤل بھی اپنی ماں کے لیے فکر مندی کا باعث بنتا ہے. وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا دکھائی دیتا ہے، فیکٹری میں کام، شراب نوشی وغیرہ. لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے. وہ خفیہ طور پر ممنوعہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ممنوعہ کتابیں؟ مطلب سوشلسٹ قسم کی؟ جی، سوشلسٹ اور انقلابی نظریات پر مبنی کتابیں، اور اس کی سوچ اور شخصیت بدلنے لگتی ہے. یہ تبدیلی تو یقیناً نیلونا کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوگی. ایک ماں جو پہلے ہی اتنی دکھی ہو، وہ بیٹے کے اس نئے خفیہ اور ظاہر خطرناک راستے سے کیسے نہ گھبراتی؟ بالکل. نیلونا پاؤل کی اس چھپ چھپ کر پڑھنے کی عادت سے، راتوں کو جاگنے سے اور اس کے بدلتے ہوئے کچھ اجنبی سے لگنے والے رویے سے سخت بے چین اور خوفزدہ رہتی ہے. اسے لگتا ہے کہ کوئی انجانا خطرہ ہے. لیکن پھر وہ لمحہ آتا ہے جو اس کی اپنی بیداری کا آپ کہیں نقطۂ آغاز بنتا ہے. اچھا، وہ کیا تھا؟ ایک دن پاول اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے اپنے نئے دریافت کردہ سچ کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے. وہ بڑے جذبے سے سمجھاتا ہے کہ دنیا میں ناانصافی ہے اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اور نیلونا کا رد عمل وہ کیا کہتی ہے؟ پاول اس سے ایک بہت بنیادی سوال پوچھتا ہے. ماں، تم نے اپنی زندگی میں کون سی خوشیاں دیکھیں؟ تم ماضی میں کیا اچھا یاد کر سکتی ہو؟ یہ تو گہرا سوال ہے. جی، یہ سوال نیلونا کے دل پر لگتا ہے. وہ خاموشی سے سنتی ہے، اداسی سے سر ہلاتی ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی لمحے اس کے اندر کچھ ٹوٹتا بھی ہے اور کچھ نیا جنم بھی لیتا ہے. اچھا. ایک نامعلوم سی اداس مگر پرجوش سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے. یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اس کی اپنی زندگی کی محرومیوں کو اس طرح بیان کیا تھا، اس کے وجود کو تسلیم کیا تھا. یہ گفتگو اس کے اندر دہائیوں سے سوئے ہوئے بغاوت کے جذبات کو، اس کی جوانی کے دبے ہوئے ارمانوں کو جیسے جگا دیتی ہے. یہ سارتر کے معنوں میں اس کی وجودی بیداری کا پہلا قدم ہے. یہیں پر سارتر کا وہ مشہور نظریہ آتا ہے نا، وجود جوہر سے پہلے آتا ہے. جی، ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس. ہاں، یعنی انسان پہلے دنیا میں آتا ہے ایک خالی سلیٹ کی طرح، اور پھر اپنے فیصلوں، اپنے انتخاب، اپنے عمل کے ذریعے خود کو بناتا ہے، اپنی شناخت، اپنا جوہر تخلیق کرتا ہے. بالکل. کوئی پہلے سے طے شدہ انسانی فطرت نہیں ہے. تو نیلونا اس خالی پن سے نکل کر اپنا جوہر کیسے بناتی ہے؟ اس کی یہ تخلیق، یہ عمل چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے. پہلا اہم قدم وہ واقعہ ہے جسے مڈی پینی کہا جاتا ہے. مڈی پینی؟ جی، پاؤل اور اس کے ساتھی فیکٹری کی انتظامیہ کی کرپشن کے خلاف ایک پرچہ چھپوانا چاہتے ہیں. پاؤل یہ خطرناک کام اپنی ماں کو سونپتا ہے کہ وہ یہ نوٹ یا پرچہ خفیہ طور پر شہر میں کسی تک پہنچا دے. اوہ، یہ تو بڑا رسک تھا.
جی، بظاہر یہ ایک معمولی کام لگتا ہے، لیکن نیلونا کے لیے یہ اس کا پہلا شعوری انقلابی قدم ہے۔ اسے کامیابی سے کرنے کے بعد وہ جو خوشی اور فخر محسوس کرتی ہے وہ اس کی اندرونی تبدیلی کا ثبوت ہے۔ تو یہ عمل کا آغاز تھا، ایکشن کا۔ لیکن یقیناً یہ راستہ آسان نہیں رہا ہوگا۔ بالکل نہیں۔ اصل آزمائش تو تب آتی ہے جب پاول فیکٹری میں 1 مئی کے جلوس کی قیادت کرتا ہے اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ گرفتار ہو جاتا ہے؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت پولیس آفیسر نہ صرف پاول بلکہ نیلونا کے ساتھ بھی انتہائی توہین آمیز سلوک کرتا ہے۔ ماں کے ساتھ بھی؟ جی، وہ ماں کی ممتا اور بیٹے کی عزت نفس کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ نیلونا کے دل میں جو آگ جل رہی تھی اس پر تیل کا کام کرتا ہے۔ اس کا دکھ اب صرف ذاتی نہیں رہتا بلکہ ایک اجتماعی ناانصافی کے خلاف غصے اور عزم میں بدل جاتا ہے۔ اور یہی عزم پھر اسے مزید بڑے خطرات مول لینے پر اکساتا ہوگا۔ جی ہاں، پاول کی گرفتاری کے بعد اس کا ایک ساتھی ہے نکولائی ایوانووچ، وہ نیلونا کے پاس آتا ہے۔ اچھا۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ انقلابی تحریک کو دیہاتوں تک پھیلانا ہے اور اس کے لیے کسانوں تک ممنوع لٹریچر پہنچانا ہوگا۔ یہ تو اور بھی خطرناک کام تھا۔ جی، بہت خطرناک، جس کی سزا قید یا جلاوطنی ہو سکتی تھی۔ لیکن نیلونا، جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک خوفزدہ اور بے بس عورت تھی، اب پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس کا جواب کیا تھا؟ یہ جاننا تو بہت دلچسپ ہوگا۔ اس کا جواب اس کی مکمل تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ کام کرے گی چاہے کچھ بھی ہو۔ واہ! وہ کہتی ہے کہ وہ ہر جگہ جائے گی، سچائی کی خاطر ایک زائر کی طرح، گرمی اور سردی میں اپنی قبر تک چلتی رہے گی۔ یہ تو بہت طاقتور الفاظ ہیں۔ جی، یہ الفاظ اس کے وجودی عزم کا اعلان ہے۔ اب وہ حالات کا شکار نہیں بلکہ اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کر رہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی پرخطر کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ تو ان خطرناک کلموں، اس جد و جہد کے ذریعے نیلونا کو اپنی زندگی کا مقصد اور معنی مل جاتا ہے۔ وہ اس کیچڑ سے، جس کا ذکر سارتھر کرتا ہے، مکمل طور پر باہر آ جاتی ہے۔ بالکل، اب وہ صرف پاول کی ماں نہیں رہی، وہ انقلابیوں کے ساتھ شہر میں رہتی ہے، ان کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اگرچہ اسے معلوم ہے کہ اس کے بیٹے اور سینکڑوں دوسرے ساتھیوں کو قید اور جلاوطنی جیسی خوفناک سزاؤں کا سامنا ہے، لیکن وہ اپنے اندر ایک عجیب سی طمانینت، ایک گہرا اطمینان محسوس کرتی ہے۔ اچھا۔ اس کی اپنی ذات، جو پہلے گھر کی 4 دیواری تک محدود تھی، اب پھیل کر لاکھوں کروڑوں مظلوموں کی آواز بن جاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنی کہانی سناتی ہے تو سننے والے ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے لاکھوں زندگیاں اس کے منہ سے بول رہی ہوں۔ زبردست۔ وہ کام کی بھوکی ہو جاتی ہے، اس کی روح پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں پال، آندرے، نکولائے، ساشا، ان کے چہروں کو، ان کے عزم کو یاد کر کے خوشی اور توانائی محسوس کرتی ہے۔ وہ حقیقتاً انقلابیوں کی ماں بن چکی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت متاثر کن اور گہری تبدیلی ہے۔ ایک فرد کا اپنی ذات کی دریافت کرنا اور بامقصد زندگی کا حصول، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ نیلونا کی کہانی تو وجودی فلسفے کی ایک جیتی جاگتی مثال لگتی ہے۔ بلا شبہ، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان صرف حالات کی پیداوار نہیں بلکہ اپنے انتخاب اور عمل سے اپنی حقیقت خود بنا سکتا ہے۔ جی۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ خود مصنف میکسم گورکی کی ذات ہے، جو نیلونا کے کردار کے برعکس کافی پیچیدہ اور تضادات سے بھرپور نظر آتی ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ایک طرف تو گورکی ہیں جو نیلونا جیسے مظلوم کردار کے ذریعے انسانی روح کی بیداری اور آزادی کا پیغام دے رہے ہیں۔ جی۔ اور دوسری طرف ان کی اپنی زندگی میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو سوال کھڑے کرتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف وہ غریبوں، مزدوروں اور سماجی طور پر کچلے ہوئے لوگوں کے زبردست ہمدرد اور وکیل نظر آتے ہیں۔ جی۔ دوسری طرف ان کا ایک فلسفہ تھا جسے خدا سازی کہا جاتا ہے، گاڈ بلڈنگ، یا روسی میں بوگوستروئتلستوو۔ خدا سازی؟ یہ کیا تصور تھا؟ کیا یہ کوئی مذہبی نظریہ تھا؟ نہیں، روایتی معنوں میں مذہبی نہیں، یہ لینن کے سخت مادیت پسند مارکسزم سے ہٹ کر ایک کوشش تھی۔ اچھا۔ گورکی اور ان کے کچھ ساتھی مفکرین کا خیال تھا کہ سوشلزم کی کامیابی کے لیے صرف معاشی اور سیاسی تبدیلی کافی نہیں بلکہ ایک نئی روحانی اور اخلاقی بنیاد کی بھی ضرورت ہے۔ وہ مذہب کی اجتماعی طاقت اور جذباتی اپیل کو استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا کی جگہ اجتماعی انسانیت کو دے کر۔ اجتماعی انسانیت،
مطلب کلیکٹیو ہیومینٹی؟ جی، یعنی انسان کی اجتماعی طاقت اور تخلیقی صلاحیت کو ہی مقدس مان لیا جائے۔ لینن نے اس خیال کا شدید مذاق اڑایا اور اسے نظریاتی انحراف قرار دیا۔ لیکن گورکی کا اصرار تھا کہ انقلاب کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ثقافت یعنی انسانی ذات کی قدر اور اس کی صلاحیت کا اخلاقی اور روحانی شعور سب سے اہم ہے۔ لیکن اس سے زیادہ پریشان کن تو ان کے وہ اقدامات ہیں جو بعد میں سوویت حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے سامنے آئے، خاص طور پر وہ سلوویکی کیمپ کا دورہ۔ جی ہاں، سلوویکی جبری مشقت کیمپ کا ان کا 1929 کا دورہ، یہ ان کی میراث پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سلوویکی؟ جی، سلوویکی سوویت یونین کے اولین اور بدنام زمانہ جبری مشقت کے کیمپوں میں سے ایک تھا، جو بعد میں وسیع و عریض گلاگ نظام کی ایک خوفناک علامت بنا۔ اوہ خدایا! ذرائع بتاتے ہیں کہ گورکی کے دورے سے پہلے کیمپ کو باقاعدہ صاف ستھرا کیا گیا تھا۔ صاف ستھرا کرنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب صفائی کا ہی گئی؟ صفائی سے بڑھ کے مطلب یہ کہ قیدیوں کو نئے بہتر کپڑے پہنائے گئے، سب سے زیادہ بھیڑ والے اور خستہ حال بیرکوں کو خالی کر دیا گیا۔ اچھا؟ تشدد کے لیے استعمال ہونے والے کمروں کو چھپا دیا گیا۔ ہزاروں بیمار اور کمزور قیدیوں کو یا تو جزیرے سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا یا دورے کے راستوں سے ہٹا کر، کچھ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ٹارپولین کے نیچے چھپا دیا گیا۔ ٹارپولین کے نیچے؟ جی، مقصد یہ تھا کہ گورکی کو کیمپ کا ایک مثالی ترقی یافتہ رخ دکھایا جائے۔ اور کیا گورکی اس دکھاوے کو سمجھ نہیں پائے؟ انہیں اندازہ نہیں ہوا؟ یہیں پر سب سے افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک 14 سالہ لڑکے کی کہانی ملتی ہے ذرائع میں۔ 14 سال کا لڑکا؟ جی، جب گورکی بچوں کی بیرک میں گئے تو اس لڑکے نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں۔ گورکی نے ہاں میں جواب دیا۔ کمرہ خالی کرایا گیا اور اس لڑکے نے گورکی کو کیمپ کی اصل حقیقت بتائی۔ قیدیوں سے جانوروں کی طرح کام لینا، ناکافی خوراک، شدید سردی میں باہر سونے کی سزائیں، قیدیوں کو سیڑھیوں سے باندھ کر نیچے لڑکانا اور بغیر کسی مقدمے کے فوری سزائے موت۔ یہ سب اس لڑکے نے بتایا؟ جی۔ یہ سن کر گورکی کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس لڑکے کی مدد کی، اسے بچایا؟ ذرائع کے مطابق گورکی یہ سن کر روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے، لیکن انہوں نے نہ تو کبھی اس واقعے کا ذکر کیا، نہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ گورکی کے وہاں سے جانے کے فوراً بعد اس لڑکے کو گولی مار دی گئی۔ کیا؟ یہ تو ناقابل یقین حد تک افسوسناک ہے۔ تو گورکی نے اس دورے کے بارے میں لکھا کیا پھر؟ انہوں نے کیمپ کی وزٹر بک میں جو لکھا وہ اس لڑکے کی شہادت اور بعد میں الیگزینڈر سولزینیتسن جیسے ادیبوں کے بیانات سے بالکل مختلف ہے۔ سولزینیتسن، جنہوں نے خود گلاگ میں وقت گزارا تھا؟ جی ہاں، گورکی نے کیمپ کے منتظمین کی قابل ذکر توانائی اور ان کے ثقافت کے تخلیق کار ہونے کی تعریف کی۔ انہوں نے لکھا کہ یہاں زندگی پر ضرورت سے زیادہ پابندی کا کوئی تاثر نہیں ملتا، یہ کسی جیل کی طرح نہیں لگتا۔ جیل کی طرح نہیں لگتا؟ جی، انہوں نے کیمپ کی کامیابیوں پر ایک تعریفی مضمون بھی لکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ادیب جو اپنی تحریروں میں اتنی گہرائی سے انسانی تکالیف کو محسوس کرتا ہے، وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے ریاستی جبر اور ظلم کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے یا اس کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وہ تضاد ہے، وہ کانٹرڈکشن ہے جو گورکی کی شخصیت کو بے حد پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ صرف سولوکی تک محدود نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے بدنام زمانہ وائٹ سی بالٹک کینال منصوبے پر لکھی گئی ایک کتاب کی ادارت میں بھی حصہ لیا۔ وائٹ سی بالٹک کینال؟ جی، یہ نہر لاکھوں قیدیوں کی جبری مشقت سے بنی تھی، جس دوران ہزاروں شاید لاکھوں قیدی ہلاک ہوئے۔ لاکھوں؟ جی، مگر 1934 میں شائع ہونے والی اس کتاب میں اس منصوبے کو قیدیوں کی کامیاب اصلاح اور سوویت انجینئرنگ کی عظیم کامیابی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ کامیاب اصلاح؟ جی، گورکی نے اس کتاب کے لیے لکھے گئے اپنے مضمون میں یہاں تک لکھا کہ انسانی خام مال پر کارروائی کرنا لکڑی پر کارروائی کرنے سے قدرے طور پر زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ مظلوموں کا چیمپئن سمجھا جانے والا ادیب طاقت کے قریب آ کر اس طرح کی زبان اور سوچ اپنا سکتا ہے۔ بالکل، یہ واقعات بہت سے سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ کیا عظیم فن تخلیق کرنے کے لیے عظیم انسان ہونا ضروری ہے؟ ایک فنکار کا ریاست اور طاقت کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟
کیا نظریاتی وابستگی کسی کو اپنے ہی اصولوں سے متصادم حقائق سے اندھا کر سکتی ہے؟ گورکی کی مثال ان سوالات کو مزید سنگین بنا دیتی ہے۔ تو آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہمارے پاس نیلونا کا کردار ہے، جو ژان پال سارتر کے وجودی نظریات کی روشنی میں جبریت اور بے عملی کی تاریکی سے نکل کر اپنے انتخاب اور عمل کے ذریعے ایک بامقصد اور باوقار زندگی تخلیق کرنے کی ایک بہت طاقتور ادبی علامت ہے۔ اور دوسری طرف خود میکسم گورکی کی زندگی اور ان کا ورثہ ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فنکار اور سیاسی طاقت کے درمیان تعلق کتنا پیچیدہ، کتنا نازک اور بعض اوقات کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مظلوموں کی آواز بننے والے ادیب کا ریاستی جبر کے منصوبوں کی حمایت کرنا، ان کی زندگی کے یہ تضادات ان کی میراث کو نہ صرف گہرا کرتے ہیں بلکہ اسے کئی سوالات کے کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ایک خیال ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ نیلونا کی ذاتی وجودی تبدیلی بلا شبہ بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد کی یہ اندرونی تبدیلی کس حد تک وسیع تر سماجی اور سیاسی نظام کو چیلنج کر سکتی ہے یا اسے بدلنے میں کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور دوسری طرف گورکی کی مثال ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک فنکار جب کسی سیاسی نظریے یا طاقت کے ساتھ خود کو اس حد تک جوڑ لیتا ہے کہ وہ اس طاقت کے جابرانہ پہلوؤں کو بھی نظر انداز یا قبول کرنے لگتا ہے، تو اس کے فن اور اس کی انسانیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔